السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا مزید 10 افراد کی جانیں لے گیا۔ وائرس سے 3,19,317 شہری متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 385 نئے کیسز کی تشخیص۔ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے دستبردار۔ عاصم باجوہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے معاون خصوصی کا قلمدان واپس لینے کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ احتساب کے نام پر ملک میں تماشا لگا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پاکستان اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ نون لیگ نے پک کی صورت میں پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ملکی سیاست میں عصبیت اور صوبائیت کا کارڈ کسی کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت نے عوام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کیا ہے۔ مولانا عادل شہادت کے سعید غنی کا شیخ رشید کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ۔ وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جلسوں میں دہشت گردی کا خدشہ ہے۔ شہر قائد میں بدھ سے جمعہ تک پارہ 40 سے بھی اوپر جانے کی پیش گوئی۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کہتے ہیں کراچی آئندہ 5 سے 7 روز کے دوران ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا۔ کینیڈا کے 2019 کے انتخابات میں غیر کینیڈینز کے ووٹ ڈالے جانے کا انکشاف۔ 3500 کے قریب افراد نے غیر قانونی طریقے سے ووٹ ڈالے۔ کرونا وائرس کے سبب انٹیریو کے ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ حکومت سے امداد کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ چین میں قید کینیڈین شہریوں سے متعلق گفتگو۔ کینیڈا نے امریکہ کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,78,117 ہو گئی۔ افغان طالبان بھی صدر ٹرمپ کی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے لیے پر امید۔ امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ٹرمپ جیت جائیں گے اور افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کو بھی نکال لیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,78,06,671 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,67,469 ہو گئیں۔ کرونا سے صحتیاب ہو چکا ہوں، دوسروں کو مجھ سے انفیکشن کا خطرہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں صدارتی ریس کے لیے بڑی بڑی ریلیوں میں شرکت کے لیے مکمل تیار ہوں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,580 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,19,317 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 385 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,0764، سندھ میں 1,40,294، خیبر پختونخوا میں 38,348، بلوچستان میں 15,525، گلگت بلتستان میں 3,937، اسلام آباد میں 17,331، جبکہ آزاد کشمیر میں 3,118 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 38,84,796 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,951 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,04,185 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 491 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 10 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,580 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,258، سندھ میں 2,555، خیبر پختونخوا میں 1,264، اسلام آباد میں 189، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 90 اور آزاد کشمیر میں 78 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے اضافی عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے معاون خصوصی کا قلمدان واپس لینے کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے اضافی عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے معاون خصوصی کا قلمدان واپس لینے کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ انہوں نے عاصم سلیم سے کام جاری رکھنے کا کہا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے جاری کردہ ٹویٹر پیغام کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم سے معاون خصوصی کے اضافی عہدے سے دستبردار ہونے کی درخواست کی۔ واضح ہے کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اس سے قبل 3 ستمبر کو بھی اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کیا تھا، جسے اس وقت عمران خان نے منظور نہیں کیا تھا۔ عاصم سلیم باجوہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر کام جاری رکھیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ کسی کیس میں کرپشن کا ذکر نہیں۔ پاکستان اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر لیگی رہنماؤں پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے خلاف بھی پرچہ کٹ سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج پھر پیشی تھی، حسب معمول کیس نہیں چلا۔ نیب یک طرفہ احتساب کر رہا ہے۔ نیب سیاستدانوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے کیسز میں کرپشن کا نہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال کا ذکر ہے۔ نیب چلائیں یا پاکستان چلا لیں۔ احتساب کا عمل جو سو کالڈ احتساب ہے وہ ادارہ کر رہا ہے، اور آج پورے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یا آپ پاکستان کو چلائیں گے یا نیب کو چلائیں گے، یا اکٹھے نہیں چل سکتے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا، پاکستان کے آدھے سیاستدانوں پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا۔ عمران خان کے خلاف میں بھی مقدمہ درج کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم کو عوام کی تکلیف کا علم نہیں، عمران خان بے خبر ہیں، چینی اور آٹے کی قیمت کا علم نہیں۔ دیکھیں، ہمارا وزیر اعظم بے خبر آدمی ہے، اس کو پرچے کا علم نہیں ہے، اس کو چینی کی قیمت کا علم نہیں ہے، اس کو آٹے کی قیمت کا علم نہیں ہے، اس کو ملک میں بے روزگاری کا علم نہیں ہے، اس کو ملک کی مہنگائی کا علم نہیں ہے، اس کو عوام کی تکلیف کا علم نہیں ہے۔ ادھر نیب کورٹ میں ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تقرری ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ آل شریف کی کرپشن کی دم پر عدالتی اور احتسابی اداروں نے پاؤں رکھا تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آل شریف کی کرپشن کی دم پر عدالتی اور احتسابی اداروں نے پاؤں رکھا تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ قومی پارٹی کے دعوے داروں نے نون لیگ کی صورت میں پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا مزید کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ پگ کے نیچے سارے نون لیگی ٹھگ ہیں۔ مسلم لیگ نون میں اندرونی دھڑے بازی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر پگ پہن کر خوشی کا اظہار کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ملکی سیاست میں عصبیت اور صوبائیت کا کارڈ کسی کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کسی لوٹے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی ایم این اے یا ایم پی اے میں جرت نہیں ہوگی کہ قیادت کے فیصلے سے انحراف کرے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ قیادت جب مناسب سمجھے گی استعفوں کا فیصلہ کریں گے۔ کسی لوٹے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی ایم این اے یا ایم پی اے میں جرت نہیں ہوگی قیادت کے فیصلے سے انحراف کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیاسی کارکنوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 16 اکتوبر کا جلسہ عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ حکومت نے عوام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کیا ہے۔ آٹا 80 اور چینی 110 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ ادویات کی قیمتیں 6 گنا بڑھ گئی ہیں۔ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں۔ عام آدمی کے لیے گھر کا بجٹ مشکل ہو گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا، پی ٹی آئی نے کرائے کے ترجمانوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ اوچھے ہتھ کنڈوں سے 16 اکتوبر کے جلسے کو فرق نہیں پڑے گا۔ پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے مولانا عادل شہادت کیس میں شیخ رشید کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے مولانا عادل کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کیس میں وزیر ریلوے شیخ رشید کو شامل تفتیش کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جلسوں میں کرونا اور دہشت گردی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اگر شیخ رشید کو دہشت گردی کا علم ہے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے، لہٰذا اس سے متعلق شیخ رشید کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اور یہ جو دھمکیاں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کو اکسا رہا ہے کہ جو پرامن مخالفین ہیں، جو پرامن سیاسی کارکن ہیں، جو پرامن سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جلسوں پہ آپ دہشت گردی کرو۔ واضح رہے کہ ہفتے کے روز شاہ فیصل کالونی میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی کار پر اندھا دھند فائرنگ سے جامعہ فاروقیہ کے محتمم اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی عہدیدار مولانا عادل ڈرائیور سمیت شہید ہو گئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں ہیٹ ویو کے دوران پارہ 42 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ ڈپریشن مشرقی بھارت میں ہے جو مشرقی بھارت کے ساحلی علاقوں میں بارش برسا سکتا ہے اور ڈپریشن وسطی بھارت تک آ سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو اس ڈپریشن سے براہ راست خطرہ نہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز نے کہا ہے کہ کراچی آئندہ 5 سے 7 روز کے دوران ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا۔ دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی اور میدانی علاقوں سے گرم و خشک ہوائیں چلیں گی۔ سردار سرفراز نے بتایا کہ ہیٹ ویو کے دوران دن کے اوقات میں درجہ حرارت 39 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ 14 سے 16 اکتوبر کے دوران پارہ 42 ڈگری کو چھو سکتا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے شہریوں کو دن کے اوقات میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے مرتکب 2 ملزمان میں سے ملزم شفقت کے بعد اب مرکزی ملزم عابد ملہی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو فیصل آباد کے علاقے مانگا منڈی سے گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا گیا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا معاملہ ہائی پروفائل کیس بننے کے بعد سے عابد اپنے گھر سے فرار تھا اور چھلاوا بن گیا تھا۔ پولیس نے ملزم کی بیوی، کئی عزیزوں اور دوستوں کو بھی گرفتار کیا اور ہر طرح کی معلومات حاصل کی، تاہم ملزم کسی طور ہاتھ نہ آیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے خفیہ اطلاعات پر پولیس نے 4 بار چھاپے مارے، تاہم ہر بار وہ چھاپے سے کچھ دیر قبل فرار ہو جاتا تھا۔ پنجاب پولیس نے عابد کو موسٹ وانٹڈ ملزم قرار دیتے ہوئے اس کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے انعام مقرر کر رکھا تھا، جبکہ پنجاب بھر میں مختلف سیکیورٹی اداروں کی متعدد ٹیموں اور اہلکاروں کو ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک دیا ہوا تھا۔ پنجاب پولیس نے ملزم کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اس کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرتے ہوئے اطلاع ملک بھر کے ایئرپورٹس اور بارڈر تک پہنچائی تاکہ ملزم کسی طرح بھی ملک سے باہر نہ جا سکے۔ پولیس نے عابد ملہی کا شناختی کارڈ بلاک کیا، ملزم کے ساتھ مختلف خاکے جاری کیے تاکہ وہ روپ بدلنے پر بھی پہچانا جا سکے، تاہم کورونا وائرس کی وبا کے سبب ماسک پہننے کے باعث ہر بار ملزم کو بچنے میں آسانی ہوئی۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔